اچھا بھائی، اللہ کے راضی ہونے کی پہچان، ہمیں کبھی دل میں ٹینشن ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ محمد عیسیٰ صاحب کشمیر سے۔ بھائی اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ اللہ کن سے خوش ہے، جن سے اللہ خوش ہوتا ہے ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے بتایا کن سے خوش ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا کیونکہ اللہ ان سے خوش ہے۔ اب اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں بتا دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی اختیار کی۔ ایمان کا مطلب جو قرآن نے ہمیں عقیدے بیان کیے ہیں، جو ہمارے بیسک عقائد ہیں، اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، تقدیر پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، اور شرک نہ کرتے ہوں، یہ جو موٹے موٹے ایمانیات ہیں یہ۔ اور دوسرا وکانوا یتقون، اور وہ گناہوں سے بچتے تھے۔ تو کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق اگر آپ کو مل رہی ہے، فرائض واجبات کی پابندی کی توفیق مل رہی ہے، تو اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے، یہ اس کی علامت ہے، یہ اس کا ایک سائن ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ اور اگر کبھی گناہ ہوتا ہے لیکن فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اس وقت تک آپ کو تسلی نہیں ہوتی جب تک آپ توبہ نہ کر لیں، تو بھی اس کی علامت ہے اللہ آپ سے خوش ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں، مثلا مرد ہے تو داڑھی کاٹتا ہے، عورت ہے پردہ نہیں کرتی ہے، یا فرض نماز آپ قضا کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، یا چغلیاں غیبتیں کرتے ہیں، یا لوگوں کے پیسے لے جائیں تو پولیس سے بھی نہیں نکلوا سکتی آپ سے پیسے، آپ لوگوں سے جو معاہدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے، پیسے لیے آپ نے کہ بھئی میں فلاں تاریخ کو دے دوں گا اور فلاں تاریخ آ گئی ہے، وہ بیچارہ آپ کے گھر کے باہر کھڑا ہوا پریشان ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ اگر آدمی ہیں اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے، یا عورت ہیں شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی، یا اولاد ہیں والدین کے حقوق ادا نہیں کر رہے، والدین ہیں اولاد کے موٹے موٹے جو بیسک حقوق ہیں ادا نہیں کر رہے، تو یہ ساری چیزیں اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بھائی اللہ آپ سے راضی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ میں کن سے راضی ہوں، کن سے راضی نہیں ہوں۔ تو اللہ ان سے راضی ہے جن کا عقیدہ بھی درست اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی توفیق ملتی ہے۔ چھوٹے موٹے گناہوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ بار بار نہ ہوں، بس کبھی کبھار ہو جاتی ہیں انسان سے، لیکن جو بڑے بڑے جرائم ہیں جن کو کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے ان سے اجتناب کرنا فرض ہے۔ تو وہ اگر آپ کو توفیق مل رہی ہے تو اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ باقی اس کی کوئی ایسی علامت نہیں ہے کہ جی وہ اللہ اگر راضی ہے تو اس کا مطلب پیسے بہت آ رہے ہیں اس کا مطلب اللہ راضی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اللہ جن سے راضی ہوتا ہے ان کو پریشانیوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بعض دفعہ خوشیوں بھی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ دنیا کی خوشیاں، دنیا کی ٹینشنیں، دنیا کی پریشانیاں، یہ قطعاً اس کی علامت نہیں ہے کہ نہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، نہ خوشی اس کی علامت ہے کہ اللہ آپ سے خوش ہے۔ اللہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى اعمالکم۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہاری شکل کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری دولت کو بھی نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اور الی قلوبکم بھی ہے کہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے۔ اچھا بھائی، کیا جنت میں والدین کا ساتھ ہوگا؟ شبیر صاحب لاہور سے پوچھتے ہیں، اگر کوئی جنت میں اپنے والدین کی خواہش کرتا ہے جو دنیا میں اس کے والدین تھے تو کیا اس کی خواہش پوری ہوگی؟ یعنی وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ والدین میرے ساتھ ہوں؟ جی بالکل پوری ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، کہ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لائے اور ان کے والدین بھی ایمان والے تھے، ان کی آل اولاد بھی ایمان والی تھی، ان کی ذریت نے ایمان میں اپنے والدین کو فالو کیا، تو ہم والدین اور اولاد کو قیامت کے دن جنت میں جمع کر دیں گے۔ تو اور کسی کے عمل میں کوئی کمی بھی نہیں واقع ہوگی کہ کسی کو ہم یہ کہیں کہ ابھی تو کیونکہ ہم تمہارے اولاد کو تمہارے ساتھ لے کر آ رہے ہیں تو اب تمہاری اتنی نیکی ہم کم کر دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ اپنے والدین کے ساتھ رہنا چاہیں گے جو کہ بڑی اچھی خواہش ہے، تو اللہ اس خواہش کو انشاءاللہ جنت میں پوری کرے گا، لیکن فوکس اس کو کرنا چاہیے کہ ایسے اعمال ہوں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، یہ اہم چیز ہے۔ جنت میں گئے تو جو چاہیں گے ہوگا۔
حرام اور ناجائز میں فرق، ثاقب عزیز انڈیا سے۔ حرام اور ناجائز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ہر حرام ناجائز ہوتا ہے، لیکن ہر ناجائز حرام نہیں ہوتا۔ حرام کا لفظ یہ فقہا کی ایک اصطلاح ہے، یعنی وہ چیز جس کی ناجائز ہونے کی دلیل بہت قوت سے ثابت ہو، جس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ ذرا گاڑا لفظ ہے، سخت لفظ ہے، اور جو ویسے مجتہد کی نظر میں ایک چیز الاؤ نہیں ہے اسلام میں، تو وہ مجتہد اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، فقہا اس کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، یعنی ایسی چیز ہے جس کی پرمیشن نہیں ہے آپ کو۔ تو حرام کا لفظ صرف ایک تھوڑا سا سخت لفظ ہے، سخت لفظ۔ سخت لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شریعت نے اس بارے میں بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے، جیسے شراب ہے، جیسے نماز کا چھوڑنا ہے، جیسے زنا ہے۔ اب اس میں یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کوئی اختلاف ہو فقہا کا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ناجائز کا لفظ تھوڑا سا ہلکا ہے، مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے۔ یہ ناجائز کا مطلب بھی ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس، اور حرام کا مطلب بھی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دس۔ تو دونوں کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ اصطلاح ٹرم کا فرق ہے کہ حرام جب سخت، بالکل سختی ہوگی اس معاملے میں، تو اس کو حرام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔